الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، آج کے اس درس میں کچھ باتیں ضرورت کے لحاظ سے صدقہ فطر کے احکام و مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ صدقہ فطر جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا ہے، تو سب سے پہلے چلیے ہم سنتے ہیں کہ صدقہ فطر کہیں یا زکوٰۃ الفطر کہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. لینگویج میں زکوٰۃ سے مراد پاکی صفائی ہے، پیوریفیکیشن ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے معنی میں بڑھوتری کا بھی معنی آتا ہے لفظ میں، اور برکت پر بھی یہ بولا جاتا ہے. تو اس طرح سے تین معنی ہو گئے، پاکی صفائی اور بڑھوتری اور برکت. اور فطر توڑنے کو کہتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کا دوسرا نام صدقۃ الفطر بھی ہے. تو اسی طرح عام زبان میں فطرانے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں فطرانہ ادا کیا کہ نہیں ادا کیا. اور شریعت میں زکوٰۃ الفطر سے مراد وہ مال ہے جسے مسلمان رمضان کے بعد روزہ توڑنے کی وجہ سے ادا کرتا ہے. روزہ توڑنے کا مطلب روزے ختم ہو جانے کے بعد، شوال کا چاند دیکھنے کے بعد ادا کرتا ہے، یا اس سے 2 دن پہلے ادا کرتا ہے، جیسے تفصیل ہمارے ساتھ آئے گی. دوسری بات، صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے، رولنگ کیا ہے. صدقۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے. اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی وجہ سے زکاة الفطر ہر نفس پر، ہر انسان پر، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو یا عورت ہو یا مرد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب پر فرض قرار دیا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تیسری بات، صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے. رمضان بھر میں ہم نے بہت سارے صدقات و خیرات ادا کیے ہیں، پھر یہ الگ سے صدقہ فطر دینے میں حکمت کیا پوشیدہ ہے. تو اس کی 4 حکمتیں ہیں جو علماء کرام بیان کرتے ہیں. پہلی چیز، روزے کی حالت میں جو غلطیاں، لغو اور بیہودہ قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر سے آدمی ان چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے. دوسری چیز، مساکین اور فقراء کی مدد ہو جاتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزدار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے فرض کیا ہے. ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. تیسری بات، روزے یعنی صدقہ فطر کی حکمت اور مقاصد میں سے یہ ہے کہ وقت متعین پر، ایک اسپیسیفک ٹائم پر مستحقین تک صدقہ پہنچا کر اجر و ثواب حاصل کریں. چوتھی بات، اللہ کا شکر کہ اس نے بحسن خوبی روزہ رکھنے اور پورے رمضان کی تکمیل کی توفیق بخشی. یہ 4 ریزنز ہیں، حکمتیں ہیں، مقاصد ہیں صدقہ فطر کے دینے میں. چوتھی بات، صدقہ فطر دینے کا وقت کون سا ہے. تو ہم نے شروع میں 3 باتیں سن لی ہیں. زکوٰۃ الفطر کی تعریف کیا ہے، صدقہ فطر کا حکم کیا ہے، اور صدقہ فطر کی حکمتیں اور مقصدیں کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں. اور
चौथी चीज जो हम सुन रहे हैं, सदक़तुल फितर का वक्त कौन सा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फितर के बारे में हुक्म दिया कि वो लोगों के ईदगाह के निकलने से पहले अदा कर दी जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदक़े फितर लोगों की ईदगाह निकलने से पहले अदा किया जाए। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इस रिवायत में सराहत है कि सदक़े फितर ईदगाह के लिए निकलने से पहले अदा करना ज़रूरी है। अगर किसी ने नमाज से पहले निकाला तो वो कबूल है, वो मकबूल है, वरना नमाज के बाद आम सदका होगा, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है। फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्री तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़थ व तुअमतन लिलमसाकीन मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातन मक़बूला व मन अद्दाहा बअद अस्सलाति फ़हिय सदक़तन मिन अस्सदक़ात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ितर रोज़ेदार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ितर रोज़दार को लग़्व और बेहुदा बातों से पाक करने के लिए और मिस्कीनों के खाने के लिए फ़र्ज़ किया है। लिहाजा जो उसे ईद की नमाज से पहले अदा करेगा तो ये मकबूल सदका होगा, और जो उसे नमाज के बाद अदा करेगा तो वह आम सदक़ात में से एक सदका होगा। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को हसन करार दिया है। ईद से एक दो दिन पहले भी अदा करना जायज़ है, जैसा कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नाफ़िअ से रिवायत किया है। कान इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा युअता अनिस्सगीर वल कबीर हत्ता व इन कान युअता अन बनिया व कान युअतीहा अल्लज़ीना यक़बलूनहा व कानु युअतूना क़ब्ल फित्री बियौमिन औ यौमैन। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सदक़े फ़ितर छोटे बड़े सब की तरफ से देते थे, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की तरफ से भी देते थे, और उन लोगों को देते थे जो उसे कबूल करते थे, लेना पसंद करते थे, और लोग एक या दो दिन पहले निकालते थे। सही बुखारी की हदीस है। तो कम अज कम ईद उल फित्र से 3 दिन पहले सदक़तुल फित्र निकालने की दलील मौजूद है। कुछ लोगों में तशद्दुद की बिना पर यह आम है कि वो सदक़े फित्र को ईद से चंद रोज़ कबल निकालने को नाजायज़ तस्वुर करते हैं, जबकि उसका सबूत मिलता है कि ईद से 3 रोज़ कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बैतुल माल में फितराने का माल मौजूद था, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। रात में एक शख्स अचानक मेरे पास आया और गल्ले में से लप लप भर भर कर उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलूंगा। उस पर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि उसकी इस तरह के इजहार माज़िरत पर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि आए अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया था? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उसने सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोलकर गया है और वो आज फिर आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की वजह से मुझको यकीन था कि वो दोबारा ज़रूर आएगा, इसलिए मैं उसकी ताक में लगा रहा, और जब वो दूसरी रात आकर फिर गल्ला उठाने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करके रहूंगा।
لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا تھا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا، اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کیا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے، یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے ہو کہ پھر نہیں آؤ گے لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے مجھے چند کلمات اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شروع سے آخر تک پڑھ لو۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، شیطان۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس روایت کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کم از کم عید کے دن سے 3 روز پہلے سے زکوٰۃ الفطر کے مال کی نگرانی کر رہے تھے اور شیطان لگاتار 3 دنوں تک آتا رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم عید سے 3 دن پہلے ہی لوگ صدقۃ الفطر نکال چکے تھے۔ اللہ اعلم۔ اگر کوئی عید سے 5ویں بات ہمارے ساتھ ہے، اگر کوئی عید سے پہلے اگر کوئی صدقہ فطر نہ نکال سکے تو اس کا کیا ہوگا؟ صدقۃ الفطر نکالنے کا آخری ٹائم نص صریح سے لوگوں کے عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے کا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر یا سستی کی وجہ سے وقت مقررہ پر نہ نکال کر عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو اس کا واجب تو پورا ہو جائے گا، چونکہ وہ ایک واجب کے چھوڑنے کا گنہگار ہوا، اس لیے اسے توبہ کرنا ضروری ہے۔ البتہ تاخیر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر ہے جیسے بھول وغیرہ تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جب عذر زائل ہو جائے تو اسے ادا کر دے، جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ 6ٹھی چیز صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور
یہ 1 سا کی زکوٰۃ فطر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اسی کے برابر 2 مد آدھا سا گیہوں کر لیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صدقۃ الفطر کن کن چیزوں سے دیا جاتا ہے؟ عام طور پر جو غلہ جات بطور خوراک کے جس علاقے میں مستعمل ہوں ان کو نکالنا جائز ہے۔ جیسے ہمارے علاقے میں لوگ چاول کھاتے ہیں تو چاول نکالیں گے، جن علاقوں میں گیہوں روٹی کھائی جاتی ہے اس علاقے میں گیہوں نکالیں گے، کیونکہ حدیث میں غلہ جات کے نام کے ساتھ ساتھ طعام کا لفظ وارد ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على كل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 سا کھجور 1 سا جو فرض قرار دی تھی، آزاد غلام مرد عورت چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام وقال ابو سعید وكان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے 1 سا نکالتے تھے، یعنی جو چیز ہمارے پاس بطور کھانا ہوتا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو کشمش پنیر اور کھجور تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کلو گرام کے حساب سے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے؟ چونکہ سا غلہ جات کے ناپنے کا آلہ تھا اور بدلتے وقت کے ساتھ ناپنے کے آلہ جات وزن کے آلہ جات میں تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے موجودہ دور میں 1 سا کا وزن کتنا ہوگا، علماء نے اس سلسلے میں مختلف باتیں لکھی ہیں۔ کسی نے 2 کلو 36 گرام لکھا، کسی نے 2 کلو 26 گرام لکھا، کسی نے 3 کلو، کسی نے اور کچھ لکھا۔ ہمارے اوزان اندازے کی بنیاد یہ سارے وزن اندازے کی بنیاد پر بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ غلے کی نوعیت کی بنیاد پر وزن بھی مختلف ہوتا رہتا ہے، جیسے چاول، گیہوں، جو، مکہ، کھجور اور کشمش وغیرہ ناپ میں برابر ہونے کے باوجود وزن میں مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک عام رائے درمیان کی ہے اور وہ ہے تقریباً 2.5 کلو، یعنی 2 کلو اور آدھا اس طرح کے وزن کا غلہ نکالا جائے، انشاءاللہ اس سے واجب کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو بہت ہی مختلفی مسئلہ رہا ہے علماء کے بیچ میں، وہ ہے صدقۃ الفطر میں کیش دے سکتے ہیں کیا، نقد کی ادائیگی ہو سکتی ہے کیا؟ صدقہ فطر کی ادائیگی نقد کی صورت میں، کیش کی صورت میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ صدقہ فطر کی ادائیگی کیش کی صورت میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں علماء کی مختلف باتیں ہیں۔ پہلا قول صدقہ فطر میں قیمت نکالنا جائز نہیں ہے، یہ مالکیہ کا قول ہے اور اسی کے قائل شوافع اور حنابلہ بھی ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، الکافی فی فقہ اہل المدینہ لابن عبد البر، التاج والاکلیل للمواق، التاج والاکلیل، مجموع فتاوی، یہ ساری کتابیں ہیں، المغنی لابن قدامہ، ان ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اور عصر حاضر میں علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ فوزان حفظہ اللہ
اور بہت سارے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ صدقہ فطر جنس ہی سے یعنی چاول گیہوں کی شکل میں دیا جائے گا، کیش نہیں دیا جائے گا۔ اور ان کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے 1 صاع نکالتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو کشمش، پنیر اور کھجور تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو روزے دار کے لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے فرض کیا ہے۔ یہ 2 احادیث رکھ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیش دینا جائز نہیں ہے۔ تو کیسے ان احادیث سے پتہ چلتا ہے؟ تعین پر دلالت کی وجہ کیا ہے؟ کیسے یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں؟ تو آپ سن لیں، ان روایات میں کھانوں کا ذکر ہے، لہذا ان کی قیمت نکالنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ صدقہ فطر ایک فرض عبادت ہے جو متعین جنس ہی سے ہے، اس لیے غیر متعین جنس سے نکالنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے اسے ایک متعین وقت پر نکالنا واجب ہے، اسی لیے اگر کوئی متعین وقت کے علاوہ نکالتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو ویسے ہی چاول یا گیہوں ہی دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اجناس میں سے ایک متعین مقدار کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صاع جو 2.5 کلو بنتا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا ہے، صاع یہ ناپنے تولنے کا آلہ ہے، جیسے سیر جسے ہم کہتے تھے پرانے زمانے میں۔ اگر کوئی ان کی قیمت نکالتا ہے تو ہر جنس کی قیمت الگ الگ ہونے کی وجہ سے کسی جنس کی قیمت دوسرے جنس کی قیمت سے مختلف ہو جائے گی، لہٰذا اگر قیمت کا اعتبار ہوتا تو جنس کی مقدار میں اختلاف معتبر ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجہیں ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرا قول، یعنی پہلا قول ہم نے یہ پڑھا، یعنی پہلا قول ہم نے یہ سنا کہ قیمت نکالنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیلیں ہم نے دی۔ دوسری بات یہ کہ صدقہ فطر میں قیمت نکالنا مطلقاً جائز ہے، یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض ائمہ سلف جیسے سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حسن بصری، اسحاق ابن راہوے اور ابو ثور وغیرہ کا خیال ہے۔ صحیح کے اندر امام بخاری کا بھی موقف یہی ہے۔ ابن رشد کہتے ہیں وافق البخاری فی هذه المسألة الحنفیہ مع کثرة مخالفته لهم لیکن قاده الى ذلك الدلیل۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حنفیہ سے بہت زیادہ اختلاف کے باوجود میں ان کی موافقت کی ہے، اس کی وجہ ان کی دلیل کی رہنمائی ہے۔ ائمہ تابعین میں سے ایک ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں کہ ادرکتہم وہم یودون فی صدقۃ رمضان الدراہم بقیمت الطعام، میں نے لوگوں کو رمضان کے صدقے میں کھانے کی قیمت ادا کرتے ہوئے پایا۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں بڑے علماء میں سے شیخ عبداللہ المطلق جو فتویٰ اسٹینڈنگ کمیٹی کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور اسی طرح شیخ عبدالوہاب ابو سلیمان، شیخ قیس المبارک، یہ سب لوگوں نے اسی رائے کو پسند کیا ہے، اور آج کے حالات کے حساب سے میں بھی یہی رائے ان علماء کے حساب سے درست سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے خیال سے متفق ہوں، آپ دلائل پڑھیں، اللہ تعالیٰ جس پر آپ کو اطمینان دے دے آپ اس کے مطابق عمل کرتے جائیں۔ دلائل اس سلسلے میں یہ مختلف دلائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے قیمت کی حرمت کے سلسلے میں، قیمت کے حرام ہونے کے سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔
दूसरी चीज, नुसूस में वारिद मुतअय्यन अजनास के जिक्र के बावजूद दूसरे जिन्सों की मुमानअत साबित नहीं होती, खास तौर पर जब सहाबा इकराम से उन अजनास में से सदक़ा फित्र साबित है जिनका जिक्र अहादीस में नहीं है। तीसरी चीज, मुख्तलिफ सहाबा इकराम मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक सा खजूर के बदले आधा सा शामी गेहूं निकालने के कायल थे। इस सिलसिले में उन्होंने दोनों की कीमत का एतबार किया था, जैसा कि फतहुल बारी में मौजूद है। चौथी चीज, सदक़े फित्र का मकसद फुकरा की मदद और उनको उस दिन के मांगने से बेनियाज करना और उनको भी उस खुशी में शरीक करना है। लिहाजा इलाके और मुल्क के एतबार से नक़द या गल्ला जो भी उनके लिए मुनासिब और नफा बख्श हो निकालना जायज़ है। बहुत सारे फुकरा को देखा जाता है कि वो गल्ला लेकर बाद में निहायत ही कम दाम में बेच देते हैं। ऐसी सूरत में ना वो गल्ले से फ़ायदा उठाते हैं और ना ही उन्हीं गल्ले के मुताबिक पैसा ही मिलता है। चुनाचे अगर उनको गल्ले के बदले नक़द दे दी जाए तो ये उनके लिए ज़्यादा नफा बख्श और फ़ायदामंद होगा। यही बात हमने बेहतर समझी है। इसके अलावा जो चीज़ हमने हमारे यहाँ मुआशरे में देखा है कि मान लीजिए अगर कोई कमज़ोर ज़ईफ़ आदमी फितरा लेने के लिए आता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि एक घर के 10 फितरे उससे मिल गए तो 10 दो वही तो 3 किलो भी हो जाए तो 10 3 30 किलो हो गए। तो 30 किलो चावल कैसे ले जाएगा? अगर बड़े शहरों में अगर वो ऑटो करेगा तो ऑटो का किराया ही उसे हो जाएगा। तो बेहतर है उसके लिए उसे कीमत दे दी जाए, वो अपने हिसाब से जो चाहे खरीद ले। तीसरा कौल शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का है। वो कहते हैं कि सदक़े फित्र में हाजत और मकसद के पेश नज़र जो लोग नख्ती के जवाज के कायल हैं वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र 1 सा खजूर 1 सा जो फ़र्ज किया है, इसलिए फ़र्ज किया है कि ये मदीने वालों का खाना था। अगर ये उनका खाना न होता बल्कि उसके अलावा होता तो आप उनको ऐसी चीज़ को निकालने का मुकल्लफ नहीं करते जो उनका खाना न होता। जैसा कि अल्लाह ताला ने कफ़ारात में इसका हुक्म नहीं दिया है और सदक़े फित्र कफ़ारात की जिन्स से है। और इमाम नववी ने अल मजमू में लिखा है कि इसहाक़ और अबू थौर कहते हैं ला तजूज़ु इल्ला इंद ज़रूरा, फितरे में कैश देना सिर्फ ज़रूरत के वक्त ही जायज़ है। नागुफ्तबे हालात में, यानी कोई इमरजेंसी के हालात हों, आप ऐसा समझ लें कि इमरजेंसी हालात में आप कैश देंगे या गल्ला देंगे। बसा औक़ात आदमी ऐसे हालात से गुजरता है कि जिनमें सदक़े फित्र का निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे गुज़िश्ता सालों में हमने कोरोना की बीमारी देखी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा था। इसी तरह मुल्की हालात की वजह से बाद मकामात पर हालात नामुनासिब हो जाते हैं और कई कई दिनों तक घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में कहीं तो फ़ुक़रा और मसाकीन की एक बहुत बड़ी तादाद मिलेगी जो खाने की चीज़ों की सख्त मोहताज होते हैं, और कहीं ऊंची सोसाइटियों में या परदेश में तो ढूंढने से भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि हर जगह नक़ल व हरकत बंद होती है या बसा औक़ात नक़ल व हरकत में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी सूरत में जहां मसाकीन हैं, रिवायतों में मौजूद शराइत के मुताबिक
غلے کی صورت میں صدقۃ الفطر نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ ایسے حالات میں غلے کا نکالنا متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض حالات میں جیسے ہم نے کہا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے غلہ نہیں بھیج سکتے ہیں، اور آج ڈیجیٹل پیمنٹ کا زمانہ ہے، تو آدمی اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے، فون پے ہے، جی پے ہے، آدمی اس کے ذریعے سے رقم کی ترسیل کر سکتا ہے۔ نقدی کی صورت میں آدمی ادا کر دے، جبکہ وہ ایک دوسرے کا جا نہیں سکتا، فقراء کو ڈھونڈ نہیں سکتا، تو زیادہ مناسب ہے کہ نقد ادا کر دے، کیش کی صورت میں ادا کر دے۔ حالانکہ خاص طور پر تابعین اور فقہا اور عہد قدیم اور جدید کے بڑے علماء کے اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں۔ یہاں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ جیسے کسی کو جو ایسے علاقے میں موجود ہو جہاں فقیر اور مسکین ہو، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان حالات میں انہیں کھانے پینے کی چیزوں کی سخت ضرورت اور محتاجی ہے، پیسے ٹرانسفر کر کے اسے مکلف کر دے کہ غلہ خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسی صورت نہیں بنتی کہ غلہ خرید کر ان میں تقسیم کرنا ممکن ہو، اور کچھ فقراء ان کے صدقے کا انتظار کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے، یا کوئی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ ان تک وہ پیسہ پہنچ جائے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ علاقے میں یا پڑوس میں لوگوں کو غلہ جات کی ضرورت ہونے کے باوجود بعض لوگ یا تو سستی کی بنیاد پر یا کوئی اور حیلہ بنا کر کسی غریب کے پاس جانے میں کسر شان سمجھتے ہوئے نقدی نکالتے ہیں۔ ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حق اصل حقدار تک پہنچ جائے۔ آپ جائیں، جا کر غریب کے دروازے پر دیں۔ بسا اوقات کئی جگہوں پر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی مناسب انتظام کے فقدان اور کم علمی کی بنیاد پر لوگ صدقہ فطر نکالنے میں سستی سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات لوگ عیدگاہ میں پہنچ کر کمیٹی یا امام و خطیب کے اعلان کے بعد ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی نقدی کی صورت میں۔ ایسی صورت میں ایک تو حدیث کی مخالفت ہو جاتی ہے جس میں لوگوں کے عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرے صدقۃ الفطر کا جو بنیادی مقصد فقراء اور مساکین کو بے نیاز کرنا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ اور اسی طرح صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے جو اسے ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنی ایک دن اور ایک رات کے خرچے سے زیادہ کا مالک ہو، یعنی جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کے سے زیادہ ریشن ہو، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، جیسا کہ مولانا صدیق حسن خان نے اپنی کتاب الروضۃ الندیہ میں لکھا ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کن کی طرف سے دینا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہر مسلمان پر اپنی طرف سے جو ہیڈ آف دا فیملی ہو، اور آل فیملی ممبرس، اور جتنے بھی اس کے فیملی میں ممبرس ہوں جن کا نان و نفقہ اس پر واجب ہے، ادا کرنا واجب ہے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کا وجوب رمضان سے متعلق ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ لہذا اگر کوئی بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے تو اس پر صدقہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مغرب کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔
اسی طرح ایک اور بات کہ صدقہ فطر کی تقسیم کا طریقہ کیسے ہے۔ آدمی خود سے فقراء اور مساکین تک صدقہ فطر کو پہنچائے۔ اگر کہیں کمیٹیاں ہوں جو لوگوں کے صدقات کو محتاجین تک پہنچانے کی ذمہ داری نبھاتی ہوں تو وہاں جمع کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور بات کہ صدقہ فطر کہاں نکالے، تو بہتر ہے کہ آدمی جہاں ہے وہیں نکال کر وہاں کے محتاجوں پر تقسیم کر دے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے وہاں نہ نکال سکتا ہو، جیسے وہاں کے کوئی محتاج اور مساکین نہ مل سکے، یا کہیں ایسے ملک میں موجود ہے جہاں نکالنا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں کسی دوسری جگہ کسی کو وکیل بنا کر وہاں ادا کر دے۔ اب صدقہ فطر دینا کس کو ہے، کون اس کا مستحق ہے؟ تو صحیح قول کے مطابق صدقہ فطر کے مستحقین صرف فقیر اور مساکین ہیں۔ لیکن کیا صدقہ فطر رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو جن کا نان و نفقہ اس پر واجب نہیں ہے، صدقہ فطر دینا جائز ہے، بلکہ علماء نے اسے دوسروں کو دینے سے زیادہ اولا بتایا ہے، کیونکہ دوسروں کو دینا صرف صدقہ ہوگا، جبکہ قریبی رشتہ داروں کو دینا صدقے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے۔ جیسا کہ سلمان بن عامر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی القرابۃ اثنتان صدقۃ وصلہ۔ مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ رشتہ داروں کو دینا صدقہ ہے اور صلہ رحمی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح لغیرہ قرار دیا ہے۔ البتہ یہ خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف رشتہ داروں کو ہی دینے کی چکر میں دیگر کے آس پاس کے مسکینوں کو بھول جائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخشے اور مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔